اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے نمرود کی عبرتناک موت۔ نمرود کی عبرتناک موت کا واقعہ تاریخ کی مشہور واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت بہت وسیع تھی۔ اس کے پاس بڑی فوج، بہت دولت اور مضبوط قلعے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ نمرود کا دل غرور سے بھر گیا تھا۔ اس نے خود کو سب سے بڑا سمجھ لیا اور دعویٰ کیا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے زمانے میں اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ نمرود نے ان کی بات نہ مانی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اور کہا کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ نمرود اس بات کا جواب نہ دے سکا، لیکن پھر بھی اس نے ضد اور غرور نہ چھوڑا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اس نے بہت بڑی آگ تیار کروائی۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کیں اور کئی دن تک آگ جلائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ یہ دیکھ کر بھی نمرود کو ہدایت نہ ملی۔ اس کا دل اور سخت ہو گیا۔ نمرود نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اس نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی اور ظلم و زیادتی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تاکہ شاید وہ سدھر جائے، مگر وہ اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو اس کا سبب بنایا۔ ایک دن نمرود اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک مچھر اس کے پاس آیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ اس مچھر کی وجہ سے نمرود کو سخت درد ہونے لگا۔ اس کے سر میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ نمرود کے خادم اور درباری پریشان ہو گئے۔ وہ طرح طرح کے علاج کرنے لگے۔ کسی نے دوا دی، کسی نے حکیم بلایا، کسی نے تعویذ کروائے، مگر درد کم نہ ہوا۔ نمرود چیخنے لگا۔ وہ کہتا تھا میرے سر میں آگ لگی ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا، دیواروں سے سر ٹکراتا، مگر آرام نہ آتا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میرے سر پر جوتوں سے مارو۔ اس نے سوچا شاید اس طرح درد کم ہو جائے۔ اس کے خادم اسے جوتوں سے مارتے تھے تاکہ اسے کچھ سکون ملے۔ یہ وہی نمرود تھا جس کے حکم سے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہ خود بے بس تھا۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ یہ حالت دنوں تک رہی۔ نمرود نہ سو سکتا تھا، نہ سکون پا سکتا تھا۔ وہ ساری رات تڑپتا رہتا۔ اس کے پاس اتنی فوج تھی، اتنی دولت تھی، مگر کوئی بھی اس کے درد کو ختم نہ کر سکا۔ آخر کار اسی حالت میں نمرود مر گیا۔ ایک مچھر اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ نمرود کی عبرتناک موت تھی۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک معمولی مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ اس کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ انسان جتنا بھی بڑا بن جائے، وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر انسان غرور کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نمرود کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کمزور ہے اور اللہ سے سب سے طاقتور ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ان کا انجام بھی نمرود جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ظلم کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے حکم پر چلیں، غرور اور تکبر سے بچیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی طاقتور شخص۔ نمرود کا محل، اس کی فوج، اس کی دولت، سب کچھ ختم ہو گیا،
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور غرور ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا تو آگ بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکی، اور نمرود نے اپنے غرور پر بھروسہ کیا تو ایک مچھر اس کی جان لے گیا۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دلوں کو غرور سے پاک کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی نمرود کے انجام سے حاصل ہونے والا سب سے بڑا سبق ہے۔